ایک ذہین لوگ یا اوسط ذہن کے لوگ ایک طرح سوچتے ہیں، ہر آدمی کے دل میں ایک ہی درد اور پریشانی رہتی ہے۔ شکیل معین صاحب وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا پہلے۔ میں جب سے وہاں گیا ہوں تو شروع ہی سے میں نے ایک چیز محسوس کی، 2012 میں 10 سال ہونے 15 سال پہلے، اس سے گویا 20 سال پہلے دلی آ گئے تھے، کبھی کبھار جاتے وہاں تو مجھے وہ 20 سال پہلے کا تصور تھا کہ بہار میں اور صوبوں کے مقابلے میں مسلم کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ بھی غلام حضرت صاحب اور اس طرح کے جاوید حسین بھی اور اس طرح کے لوگ ذہن میں تھے۔ لیکن اب جب گیا تو ہم نے یہ پایا کہ وہاں بالکل ہی صفر ہے، وہ جو لوگ ہیں لیڈر کے نام پر کمیونٹی وہ زیادہ تر کسی کے تھوپے ہوئے ہیں یا بالکل نیچے سے جھاڑو پوچھا کرنے والا آدمی فلاں لیڈر کیا ہے تو اس نے اس کو ٹکٹ دے کے آگے کر دیا اور وہ آدمی آپ کا لیڈر ہے۔ اب اس کو ہم نے یہاں تک کہ میں کئی لوگوں کے پاس جو مان لیجیے بھائی کون اتفاق سے کوئی وزیر ہو گیا ہے یا ایم ایل اے ہو گیا تو اس سے میں نے ملاقاتیں کی، کچھ یوتھ کو ہم نے کہا کیونکہ ہم وہ لیڈرشپ پینل بھی کرتے تھے، وہ سوال کرتے تھے ان سے جب ان کا خدا تو اس سے پھر ہم اس کی شادی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھائی آپ سوال بڑے اچھے کرتے ہیں، ذکی کریں، پڑھے لکھے بھی ہیں، تو مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے یہاں پر، کہیں کوئی کمیونٹی لیول پہ کوئی لیڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے پولیٹیکل اوپر مت آئیں لیکن تو آپ آگے بڑھیں، ہم سپورٹ کریں گے بات کے ذریعے آپ کو جتنا سپورٹ چاہیے، لیکن پتہ چلا کہ نہیں ان کے اندر کوئی ویژن ہی نہیں ہے تو وہ بیچارے ان کو فیڈ کتنا کیا جا سکتا ہے، اسکول فیڈنگ کیا کر سکتے ہیں آپ خود دل میں خواہش ہو، اصل تو وہ اچھا شکتی ہوتی ہے، ول پاور یہ ہے ہی نہیں، ان کی منزل ہے کوئی چھوٹے موٹے مراحت مل جائے، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں تحریک کے اردو کی باقیات کہلاتے ہیں یا ان تنظیموں پر جن کا آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا ان تنظیموں پر بھی ماضی میں حلقہ ادب بڑی تاریخی تنظیم تھی اور اب ان ناموں پر جن لوگوں نے اپنا اس کا پیڈ ابھی بھی رکھا ہوا ہے بچا کے، حالانکہ اس کا سینٹر وجود ہے، اس زمانے میں غلام سرور صاحب نے اور اعجازی صاحب نے قائم کیا اور آل انڈیا اور صدیقی صاحب نے آل انڈیا کانفرنس کی صدارت کی، اب وہ نام تو وہی ہے لیکن وہ ہے کہیں کچھ نہیں، تو یہ جو کہتے تھے کہ ہم تحریک اردو کے کارکنان ہیں یہ ہیں، تو ان کی بھی حالت ایسی تو مایوسی ہوتی، کئی لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی، تو جب شکیل معین صاحب نے خود ہی عملی پیش قدمی کی تو مجھے لگا کہ اس میں ایک تو مطلب اندھیرے میں روشنی کی کرن، میں نے بہت سی باتیں میں نے کہی جو ان کے دل میں بھی وہ بات تھی، تو میرے ذہن میں یہ ہے آج کے جو ہمارے مسائل ہیں کمیونٹی لسانی اردو لسانی کمیونٹی کہیے آپ وہاں تک اردو لسانی آبادی، اس کے جو مسائل ہیں وہ آج وہ جو عمومی ہیں سیاسی جو سیاست نہ حل کریں گے جو حکومت حل کریں گے ان کا ذکر کیا وہ تو ہے ہی، آج تو کمیونٹی کو اپنے وجود کو مضبوط کرنے کا مسئلہ ہے، تو میں نے یہ کہا کہ کمیونٹی کو خود نگیٹیویٹی نکال کے پازیٹیو اور پیش قدمی کرنے کے لیے تیار کریں، ہم گاؤں میں جائیں شہروں میں جائیں اور کمیونٹی کو تیار کریں کہ وہ اپنے جیسے اپنے اسکول وہ کیوں نہیں کریں، وہ اپنے طبی اب اس وقت تو یہ جو حالات تھے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا جب انہوں نے بات کی پہلا لاک ڈاؤن گزر چکا تھا، تو ہم کمیونٹی کو آمادہ کیوں نہیں کریں اور پھر
پھر یہ جو اردو کے تعلق سے ہے، اردو لسانیت بھی مایوس ہے، ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں اردو پڑھ کے کیا ہوگا، اردو کے ساتھ یہ ظلم، اردو کے ساتھ ظلم. جو بات پاشا صاحب نے کہی کہ اردو پڑھ کے بھی وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آج ہمارا تجربہ یہ کہ جن بچوں کو ہم نے سائنس پڑھایا اور دوسری چیزیں پڑھائی ہیں، دوسرے سبجیکٹ پڑھائی ہیں، مینجمنٹ فلاں چیزیں، وہ بے روزگار ہیں. اور جن لڑکوں نے JNU میں آ کے اچھی اردو پڑھی ہے وہ جاب میں چلے گئے. جتنی بحالیاں ہو رہی ہیں وہ باقی یونیورسٹیوں والے ان کو نہیں مقابلہ کر پا رہے ہیں، اس جاب میں چلے گئے ہیں وہ جو بالکل فریشر تھے. تو ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتائیں کہ بہار میں اگر 50,000 اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں اور ٹیچر نہیں ملتے اور تم بے روزگاری کا رونا روتے، تو انہیں یہ کہیں کہ اتنی نوکریاں تو تمہارے لیے کھڑی ہیں بشرطے کہ تم اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ. نہیں مل رہے نا. جتنی دفعہ وہاں ایگزام ہوتے ہیں وہ 25,000 30,000 سیٹیں ہوتی ہیں اور 12,000 11,000 بچے اس میں کوالیفائی کر پاتے ہیں. اپلیکیشن تو سب کر دیتا ہے، مدرسے سب دیتے ہیں. تو وہاں یہ دقت ہے کہ مدرسے والوں کو اردو کے علاوہ کچھ نہیں آتا اور اسکول والوں کو باقی سب کچھ آتا ہے، اردو نہیں آتی ہے. یہ جو دوری ہے، تو ان چیزوں کو اپنی جو ہماری کمزوریاں ہیں اس پر بھی ہم ان کی توجہ دلائیں اور کمیونٹی کو مضبوط کرنے کے اپائے پر. اور انہوں نے کہا کہ ورکشاپ اس کے لیے ہم کریں گے. تو انہوں نے پہل شروع کی اور اس کے لیے انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ ذاتی خرچے سے انہوں نے یا ان کے بعض دوستوں نے اس کے اخراجات وہ کیے. جیسے ہم گیا میں گئے تو گیا کے لوگوں نے سب کیے. مظفر پور میں گئے تو مظفر پور کے جو لوگ جڑے تھے انہوں نے سارے انتظامات کیے. بس آنے جانے اور ان سی چیزوں میں جو ان کا یا ہمارا اور دربھنگہ میں ہم نے کچھ دوستوں کو کہا ہے تو وہ وہاں وہ لوگ کر لیں گے اور جگہ. تو اس طرح سے پہلی مہم تو یہ ہے کہ رابطے بنائے جائیں، بیداری پیدا کی جائے، پھر اس کو فارمل تنظیمی صورت دی جائے. اس کے لیے بائی لاز بھی اور وہ بھی رجسٹریشن بھی ساری چیزیں، اس کے بغیر ہوگا نہیں. تو یہ کمیونٹی کو اندر سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر آپ کو غور سے اور وائڈر سوچیں تو آگے چل کر کے یہ دلت کمیونٹی پر اور مسلم کمیونٹی پر اس ملک میں حملے ہوں گے اور کرائے جاتے ہیں. تو اس وقت آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اپنے گاؤں میں بڑا سا ایک کیمپس، مضبوط کیمپس بناؤ، اس میں بچوں کو ٹریننگ دو، اسکول کھولو، کمرشیل بنیاد پر پڑھو، اسپتال ہو بہت مضبوط، اس میں گارڈ ہوگا تو اس کے پاس بندوق بھی ہوگی، تو کم سے کم مرو گے تو ایسے نہتے تو نہیں، نریح تو نہیں مارے جاؤ. تو آپ جا کے کمیونٹی کو اس نقطۂ نظر سے ہم تیار کریں کہ ہم محفوظ، مطلب اپنے سروائیول کی فکر سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اس کے لیے اردو اچھا ملے. میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے ماضی پڑھا، تاریخ کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، اس کو شروع میں بچپن میں 8ویں 9ویں میں تھا، تب سے جڑ گیا تھا. بولا